ایک جاگیردار تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی زرعی زمین دی تھی، حتیٰ کہ ٹرین کے 3 اسٹیشن اس کے زمین میں بنے ہوئے تھے۔ یعنی ٹرین کا پہلا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، پھر ٹرین چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، اور پھر تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک بڑے چوک میں کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا، آج کل تو بڑا ہاتھ تنگ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ بڑے عجب اور تکبر میں بات کرنے لگا، کیا تم ہر وقت روتے ہی رہتے ہو کہ آئے گا کہاں سے؟ اور مجھے دیکھو کہ میں پریشان رہتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ؟ میری تو 40 نسلوں تک کافی ہوگا۔ اس نے تکبر کا یہ بڑا بول بولا۔ اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اگلے 6 مہینوں میں کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ ساری جائیداد کا مالک بن گیا۔ بینک اکاؤنٹ بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے۔ وہ تو 17 سال کا نوجوان تھا، آپے سے باہر ہو گیا۔ ایسے نوجوان لڑکوں کے بدکار قسم کے دوست بھی آسانی سے بن جاتے ہیں، اور وہ اس کو غلط راہیں بھی دکھاتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے اس کو بری راہوں میں ڈال دیا۔ وہ شراب اور شباب کے راستے پر چلنے لگا۔ وہ نوجوان زنا کا مرتکب ہونے لگا۔ اب اس کو روز نئے مہمان مطلوب تھے۔ کسی کو 1 لاکھ دے رہا تھا، کسی کو 2 لاکھ۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ جب کچھ سال اس طرح گزرے تو کسی نے اس کو بیرون ملک کا راستہ دکھا دیا، چلو فلاں جگہ۔ اس کو باہر کے کلبوں میں جانے کا شوق پڑ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بینک اکاؤنٹ خالی ہو گیا۔ اب وہ واپس آتا، زمین کے کچھ مربع بیچتا اور پھر باہر کا چکر لگا کے آتا۔ پھر پیسے ختم ہو جاتے تو آتا اور زمین کا ایک ٹکڑا بیچتا اور پھر نائٹ کلبوں میں وقت گزارتا۔ جب اتنی برائی کا مرتکب ہوا تو اس نے اپنی صحت بھی برباد کر لی اور اس کی بری بیماریاں بھی لگ گئیں، جو فحاشی کا کام کرنے والوں کو عام طور پر لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس کا اپنا مکان بھی بیچنا پڑ گیا۔ پھر اس نوجوان کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ جس چوک میں اس کا باپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا، میں پریشان ہوتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ، میری تو 40 نسلوں کو پرواہ نہیں۔ اسی چوک میں اس نوجوان کو کھڑے ہو کر بھیک مانگنی پڑی۔